إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، سورة النساء کی جو کل ہم نے آیات کی تھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وہ لوگ حقیقی کافر ہیں. یہ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کر دیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں، بعض کا انکار کرتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ درمیان کی راہ اختیار کرے. ان کے لیے کیا کہا گیا؟ کہ وہ لوگ حقیقی طور پہ کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. والذین آمنوا باللہ، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، انہوں نے ان میں سے کسی کے درمیان میں بھی تفریق نہیں کی، وہی لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ جلد ان کا اجر دے گا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. ٹھیک ہے، آج کی جو آیات ہیں ہماری، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یسألک اہل الکتاب، اے نبی، اہل کتاب آپ سے تقاضا کرتے ہیں. یسألک یعنی سوال کرتے ہیں، تقاضا کرتے ہیں. کس چیز کا تقاضا کرتے ہیں؟ ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ آپ ان پر آسمان سے کتاب اتار کر لائیں. فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، چنانچہ ان لوگوں نے موسیٰ سے اس سے بھی بڑا تقاضا کیا تھا. وہ کیا تقاضا تھا؟ اس کا ذکر ہے. فقالوا ارنا اللہ جہرتن، انہوں نے کہا تھا اے موسیٰ ہمیں اللہ بالکل آنکھوں کے سامنے دیکھنا، ہمیں جو ہے ایسا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بالکل آنکھوں کے سامنے دکھائی دے، جہرتن بالکل سامنے واضح طور پہ. فأخذهم الصاعقہ بظلمہم، پھر ان کے ظلم کی وجہ سے کڑاکے کی بجلی ان پر آ پڑی. ثم اتخذوا العجل من بعدی، پھر اس کے بعد کھلی نشانیاں آنے کے بعد کیا کیا انہوں نے؟ بچڑے کو معبود بنا لیا. ثم اتخذوا العجل، عجل کہتے ہیں بچڑے کو، من بعد ما جاءتهم البینات، بچڑے کو انہوں نے کھلی نشانیاں آنے کے بعد معبود بنا لیا. فعفونا عن ذلک، پھر اس پر بھی ہم نے انہیں معاف کر دیا. وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور ہم نے موسیٰ کو کھلا غلبہ عطا کیا. ورفعنا فوقہم، اور ہم نے ان پر اقرار لینے کے بعد کیا کیا؟ اب طور کو جو ہے وہ ان کے اوپر بلند کر دیا. اقرار لینے کے بعد ورفعنا یعنی ان پر بلند کر دیا. فوقہم الطور یعنی طور کو ان کے اوپر، طور پہاڑ کو، یعنی پہاڑ جو ہے وہ ہوا میں معلق ہو گیا تھا. کس کے بعد؟ بمیثاقہم، ان سے اقرار لینے کے بعد. وقلنا لہم ادخلوا الباب سجدا، اور ہم نے ان سے کہا کہ شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا. وقلنا لہم لا تعدوا فی السبت، اور ہم نے ان سے کہا کہ ہفتے کے دن میں زیادتی نہ کرنا. وأخذنا منہم میثاقا غلیظا، اور ہم نے ان سے پختہ عہد لیا تھا. میثاقا غلیظا، غلیظا کہتے ہیں پختہ عہد کو. اب ان آیات میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو معجزات بنی اسرائیل پر نازل کیے تھے اس کا ذکر ہو رہا ہے. پہلے تو کیا ذکر ہوا کہ اے نبی، اہل کتاب آپ سے تقاضا کرتے ہیں. کس چیز کا تقاضا کرتے ہیں؟ کہ جو ہے وہ ان پر آسمان سے کتاب نازل کی جائے، کہ ان کے اوپر جو ہے وہ کتاب نازل ہو. یہ ہے یہودیوں کا عناد. محمد بن کعب اور قتادہ نے کہا ہے کہ یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ ان پر آسمان سے اسی طرح کتاب نازل کریں جس طرح موسیٰ علیہ السلام پر لکھی ہوئی تورات نازل ہوئی تھی. اب آپ دیکھیے
کس چیز سے موازنہ کر رہے ہیں؟ ہم پر قرآن جو نازل ہوا وہ 23 سال کے عرصے میں تدریجاً نازل ہوا نا، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے، جیسے جس وقت ضرورت ہوتی تھی اس وقت نازل ہوتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہ طور پہ بلایا تھا، اور ایک ساتھ جو ہے وہ 40 دن کے لیے بلایا تھا، لیکن توریت جو ہے وہ تختیوں میں ایک تو لکھا ہوا تھا، اور دوسری بات یہ کہ ایک ساتھ جو ہے وہ پوری توریت جو ہے وہ حضرت موسیٰ کو دی گئی۔ تو یہودیوں نے کیا کہا کہ جس طرح سے توریت نازل ہوئی تھی تو اس طریقے سے آپ پر کوئی کتاب کیوں نہیں نازل ہوتی؟ تو ابن جریج کہتے ہیں کہ یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فلاں 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 شخص کے لیے صحیفے اتار دیں جن میں آپ کی نبوت کی تصدیق ہو۔ ان کا جو یہ مطالبہ تھا وہ کیا تھا؟ بس کفر کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، ہڈہرمی کی وجہ سے، جس طرح کہ ان سے پہلے کفار قریش نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مطالبات کیے تھے جو سورت بنی اسرائیل میں مذکور ہے نا، وَقَالُوا لَن نُؤْمِنُ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، اور کہنے لگے کہ ہم تو آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ عجیب و غریب باتیں نہ دکھائیں، یا پھر ایسا کریں کہ ہمارے لیے کوئی چشمے جاری کر دیں زمین سے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں؟ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرُ مِنْ ذَلِكَ، تو یہ موسیٰ سے بھی اس طرح کی بڑی بڑی درخواستیں کر چکے ہیں، یعنی یہ نہیں کہ یہ صرف آپ سے ہی کر رہے ہیں بلکہ یہ حضرت موسیٰ سے بھی ایسی درخواستیں کر چکے ہیں، اور ان سے کیا کہتے تھے کہ ہمیں اللہ کو ظاہراً یعنی جہراً آنکھوں سے دکھاؤ۔ تو ان کے گناہ کی وجہ سے، ان کی اتنی بڑی بات کہنے کی وجہ سے ان کو بجلی نے آ پکڑا، ان کی سرکشی، بغاوت، ضد اور عناد کی وجہ سے۔ اور سورۃ بقرہ میں یہ تمام اس طرح کی جو بھی اس آیت میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں، اس کی تمام تفصیلات جو ہے وہ سورۃ بقرہ میں بھی موجود ہیں کہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ جب تک ہم اللہ کو نہ دیکھ لیں گے آپ پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ تو کیا ہوا؟ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، تو تم کو بجلی نے آ گھیرا اور تم دیکھ رہے تھے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر موت آ جانے کے بعد ہم نے تم کو اثر نو زندہ کیا۔ کیوں زندہ کیا؟ لعلکم تشکرون، یعنی جو بجلی کی کڑک تھی اس کی وجہ سے سب کے سب مر گئے تھے، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے دوبارہ ان کو زندہ کیا۔ یعنی جو بنی اسرائیل کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کے معجزات اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تھیں، تو اس سے جو ہے وہ مفسرین کیا کہتے ہیں کہ لاڈلی قوم تھی اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ نے اتنے معجزے نازل کی، اتنے معجزے ان کو دکھائے، اس کے باوجود جو ہے وہ اپنی ہڈہرمی میں وہ اڑے ہی رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر کیا کیا تھا کہ وہ ان کو، جو آیت میں صاف صاف بیان ہے نا، ثم بعثناکم، پھر ہم نے اٹھایا تم کو، من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد۔ اور کیوں اٹھایا؟ لعلکم تشکرون، شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ تو اس آیت میں کیا بیان ہو رہا ہے؟ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، پھر ان کے پاس کھلی نشانیاں جانے کے باوجود وہ بچڑے کو معبود بنا بیٹھے۔ یعنی اگرچہ بلاد مصر میں موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں وہ کھلی نشانیاں اور زبردست دلائل دیکھ چکے تھے اور یہ مشاہدہ کر چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے دشمن فرعون کو اپنے تمام لشکروں کے ساتھ سمندر میں غرق کر دیا تھا اور انہیں سمندر سے صحیح سلامت پار کر دیا تھا، مگر سمندر پار کرنے کے بعد ابھی تھوڑی دور گئے تھے کہ ان کا جب ایسے لوگوں کو یعنی ابھی سمندر دیکھ کے آئے اتنا بڑا معجزہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو غرق کر دیا اور ان کو جو ہے بحفاظت جو ہے وہ نکال دیا۔ اب سمندر سے کراس کرنے کے بعد تھوڑا سا آگے گئے تو اسی راستے میں انہوں نے کیا دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ بتوں کی عبادتیں کر رہے ہیں، تو کیا کہنے لگے؟ اجعل لنا الہا کما لہم الہ، جیسے ان لوگوں کی معبود ہے نا، ہمارے لیے بھی ایسی ایک معبود بنا دو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ اعراف میں، سورۃ طٰہٰ میں ان کا بچھڑے کو معبود بنانے کا قصہ تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ سے مناجات کے لیے تشریف لے جانے کے بعد لوٹے تو انہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا، یعنی بچھڑے کو کیا کہا کہ یہ ہمارا معبود ہے، اور موسیٰ کو تو پتہ ہی نہیں کہ کس طریقے سے عبادت کی جاتی ہے۔ یعنی جیسے ہی حضرت موسیٰ جو ہے وہاں گئے، کوہ طور گئے اس کے لیے، تو پھر جو ہے وہ انہوں نے فوراً کیا کیا، انہوں نے فوراً جو ہے وہ بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ تو اب یہ جو بچھڑے کو معبود بنانا تھا تو یہ کس سبب سے تھا؟ یہ وہی والی نافرمانی اور وہی والی دعوت جو کہ ان کے دلوں کے اندر، ان کے نس نس کے اندر جو ہے وہ موجود تھی۔ پھر کیا ہوا کہ
جب جو ہے وہ بچڑے کو انہوں نے معبود بنا لیا، جس سے توبہ کی اللہ تعالیٰ نے یہ صورت قرار دی کہ جس نے بچڑے کی پوجا نہیں کی ہے وہ اس کو قتل کر دے، اور جس نے بچڑے کی پوجا کی ہے، یعنی جو پوجا کرنے والے تھے وہ جو ہے وہ قتل ہوں گے، اور جو جنہوں نے نہیں کی وہ قتل کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو قتل کیا، ٹھیک ہے۔ قاتل کون ہو رہا تھا؟ جو کہ جس نے پوجا نہیں کی، اور جس نے کی ہے اس کو قتل کیا جا رہا تھا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ قتل ہو چکے یعنی مر چکے، تو اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اثر نو دوبارہ سے زندہ کیا۔ پھر اللہ کیا فرما رہا ہے؟ فَعَفَوْنَ عَنْ ذَلِكَ، یعنی تو اس نے درگزر کیا۔ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا۔ اچھا، یہ جو اثر نو زندہ ہونے والی بات ہے یہ 2 مرتبہ ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کوہ طور پہ لے کے گئے تھے، اس کا بھی آگے ذکر آئے گا۔ تو جو 40 افراد، جو 40 ان کے وہ تھے جو ان کے بڑے بڑے امام تھے، ان کو لے کے گئے تھے، ان کو بھی جو ہے ان کو بجلی اور کڑک نے جو ابھی ذکر ہوا تھا نا، بجلی اور کڑک نے گھیر لیا تھا ان کو، اور وہ جو ہے وہ ان سب کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے موت دے دی تھی، یعنی وہ سب کے سب مر گئے تھے۔ جب وہ مر گئے تو حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ، میں اپنی قوم کو جا کے کیا کہوں گا کہ میں اس لیے لے کر گیا تھا تم لوگوں کو کوہ طور پہ، کہ وہ تو میرے پیچھے پڑ جائیں گے کہ ہمارے یہ تو عالم دین تھے، سارے بڑے بڑے لوگ تھے، اور تم نے ان کو سب کے سب یہ مر گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا تھا۔ اسی طریقے سے یہاں پر کیا تھا کہ یہاں پر بھی جو جنہوں نے جو ہے وہ بچڑے کی پوجا کی تھی ان کو جو ہے وہ قتل کیا۔ اس کے بعد کیا فرمایا جا رہا ہے کہ جو ہے فَعَفَوْنَ عَنْ ذَلِكَ، پھر ہم نے ان سے درگزر کیا۔ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا، پھر اور موسیٰ کو کیا صریح طور پر غلبہ عطا فرما دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، اور ان سے عہد لینے کے لیے ہم نے کوہ طور جو ہے وہ کھڑا کر دیا، جس کی میں ابھی آپ کو بتا رہی تھی کہ جو اس وقت کی بات ہے جب انہوں نے تورات کے احکام کی پابندی کرنے سے انکار کر دیا، اور موسیٰ جس دین اور شریعت کو لے کے آئے تھے اس کی حکم الدولی جو ہے وہ ان سے ظاہر ہو رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سروں پر پہاڑ کو بلند کر دیا۔ یعنی اتنا بڑا پہاڑ ہے، طور کا جو پہاڑ ہے وہ ابھی تک ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے پہاڑ جو ہے وہ ایز اٹ از موجود ہے، تو وہ بہت بڑا جو پہاڑ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ہوا میں اٹھایا اور معلق کر دیا، یعنی زمین اور آسمان کے بیچ میں جو ہے وہ معلق ہو گیا، اور وہ اس کے نیچے کھڑے ہوئے تھے، یعنی وہ ایسے معلق کیا کہ جس جگہ وہ کھڑے ہوئے تھے ان کے سروں کے اوپر جو ہے وہ پہاڑ بلند ہو گیا۔ ان سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانو، تو انہوں نے ماننا شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ سجدہ ریز ہو گئے، مگر حالت سجدہ میں بھی اپنے سروں کے اوپر دیکھ رہے تھے کہ کہیں پہاڑ ان کے اوپر گر نہ جائے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ اعراف میں فرمایا وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، اور جب ہم نے ان کے سروں پر پہاڑ کھڑا کر دیا گویا کہ وہ ایک سائبان تھا، ذلتن یعنی اس کے سائے میں وہ لوگ سارے کے سارے کھڑے ہوئے تھے۔ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِ، اور انہوں نے واقع بہم اور انہوں نے گمان کیا۔ تو یہاں پر جو ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان کو کس چیز کا گمان تھا؟ کأنہ ذلتن، پہلے تو یہ تھا کہ وہ ایک سائبان کی طرح ان کے اوپر کھڑا ہے، انہوں نے خیال کیا کہ یقیناً وہ ان پر گرنے ہی والا ہے۔ تو ہم نے کہا جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے زور سے پکڑے رہو، یعنی مضبوطی سے پکڑے رہو۔ خذوا ما آتیناکم بقوہ، خذوا ما آتیناکم بقوہ وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، اور حکم دیا کہ شہر کے دروازوں میں داخل ہونا تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا۔ تو انہیں جس قول و فعل کا حکم دیا گیا تھا اس کی انہوں نے مخالفت کی۔ انہیں حکم کیا دیا گیا تھا کہ وہ بیت المقدس کے دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے اور حطۃ کہتے ہوئے داخل ہوں، یعنی اے اللہ جہاد ترک کرنے اور اس سے اعراض کی صورت میں جو گناہ ہم سے سرزد ہوا ہے اسے معاف فرما دیجئے۔ تو پھر کیا ہوا؟ اب آپ دیکھیے کہ ان کے اندر کتنی مخالفت تھی اور کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی کہ ان کو کیا کہا گیا؟ حطۃ کہتے ہوئے داخل ہونا، سجدے کی حالت میں داخل ہونا۔ تو جب دروازے سے داخل ہو رہے تھے تو بجائے اس کے کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوتے، سوائے چند ایک کے، پہلے انہوں نے جو ہے وہ سجدے کی حالت کا مطلب یہ تھا کہ جیسے انسان رکوع کی حالت میں ہوتا ہے اور سجدے کی اس کے درمیان کی حالت، اب انہوں نے کیا کہ پہلے پیروں کو اندر داخل کیا اور جو ہے وہ اس کے بعد اپنا جو ہے باقی جسم، اور حطۃ کہا تھا
کہ حتتن کہتے ہوئے داخل ہونا تو کیا کہتے تھے؟ ہندتن، ہندتن کہتے ہوئے داخل ہوئے، اس کی بھی حنطتن فی شعرہ، شعرتن، یہ کہتے ہوئے داخل ہوئے۔ تو جو ہے تو پھر کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وادی طے میں 40 سال تک کے لیے جو ہے وہ کیا ہوا، 40 سال تک کے لیے ذلیل و خوار ہو گئے۔ یعنی کس طریقے سے خوار ہوئے، کس وجہ سے خوار ہوئے؟ انہوں نے کہا حنطتن فی شعرتن، یہ کہتے ہوئے داخل ہوئے، اور جو ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر ان کو کیا کیا کہ یہ وادی طے میں سب کے سب جب چلے گئے تو وہاں سے جو ہے وہ یہ چلنا شروع ہوتے تھے، اور پورے دن جو ہے وہ چلتے رہتے تھے، چلتے رہتے، جب تھک کے سو جاتے تھے، اٹھتے تھے تو اسی جگہ پہ موجود ہوتے تھے جہاں سے انہوں نے سفر شروع کیا تھا، پھر چلتے رہتے تھے، چلتے رہتے تھے، پھر جو ہے وہ جب تھک کے سو جاتے تھے تو اسی جگہ موجود ہوتے تھے جہاں پر سے سفر طے۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ 40 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو ذلیل خوار کیا، اور وہ ان کی جو نسل تھی وہ والی وہ وہیں پر ہی ختم ہوئی۔ اور ایک اور چیز کیا اس آیت میں بیان ہوئی کہ وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اور یہ بھی حکم دیا تھا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے میں تجاوز یعنی حکم کے خلاف نہیں کرنا، یعنی ہم نے انہیں صریح حکم دیا تھا کہ ہفتے کے دن کی حفاظت کرنا تو جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ یعنی اس یہودیوں پر جب سورۃ بقرہ کی ہم تفسیر کر رہے تھے تو اس میں ہم نے تفسیر سے یہ والی بات جو ہے وہ ڈسکس کی تھی کہ یہودیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے جو ہے وہ جمعے کا دن جو ہے مقرر کیا تھا کہ جمعے کا دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت مبارک دن ہے، کہ جمعے کا دن جو ہے وہ تمہاری عبادت کا دن ہوگا، اور اس دن جو ہے وہ تم عبادت کرنا۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم جمعے کے دن تو عبادت نہیں کریں گے، تو ہم جو ہے وہ ہم اپنے لیے ہفتے کا دن جو ہے وہ مقرر کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے عیسائیوں کو بھی یہی دن اسی دن کے لیے کہا گیا تھا، انہوں نے اپنے لیے اتوار کا دن جو ہے وہ پسند کیا۔ ہماری جو امت تھی، یعنی امت مسلمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری امت تھی، ان پر بھی جو ہے وہ جمعے کا دن پیش کیا گیا، اور انہوں نے جمعے کے دن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخوشی جو ہے وہ اس چیز کو قبول کیا کہ ہاں جمعے کا دن جو ہے وہ ہمارے لیے عبادت کا دن ہوگا۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ سورۃ جمعہ جو کہ 28 سپارے میں ہے، اس میں ہے نا یا الذین آمنو، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو کہ جب تمہارے اوپر جو ہے وہ جمعے کا وقت آئے تو اس وقت جو ہے وہ اپنی تجارت کو چھوڑ دو، اور جو ہے وہ لین دین کو چھوڑ دو، اور جو ہے وہ جمعے یعنی جو عبادت ہے اس میں مصروف ہو جاؤ۔ جب تم عبادت کر چکو تو اس کے بعد اپنی نارمل تجارت میں لگ جاؤ۔ یہ نہیں کہ پورے دن ہی تم نے صرف عبادت ہی کرنی ہے، نہیں، نارمل تجارت بھی کی جا سکتی ہے۔ تو جمعے کا دن جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے جو ہے وہ مخصوص کیا تھا۔ اب ان کے لیے انہوں نے خود سے اب انہوں نے جب خود سے مقرر کیا تھا ہفتے کا دن، تو اس کے بعد جو ہے وہ ہفتے کا دن مقرر ہونے کے بعد اس میں بھی انہوں نے نافرمانیاں شروع کر دی، اس میں بھی یہ لوگ حد سے بڑھ گئے۔ کس طریقے سے حد سے بڑھ گئے کہ جو ہے وہ شکار ممنوع تھا ہفتے کے دن ان کے لیے بھی۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو ایک مثال دی ہے کہ ہمارے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو ہے اس دن جو ہے وہ جو وقت ہے عبادت کا، اس وقت میں عبادت کرنی ہے۔ ایسے ان کے لیے کہا گیا کہ اس دن میں تم نے شکار نہیں کرنا ہے، اور پھر آزمائش ہوئی ان کی اس چیز پہ، تو پھر انہوں نے جو ہے اس میں ہیلے اور بہانے نکالنے شروع کر دیے، اور جو ہے وہ نئی نئی باتیں نکالنے شروع کر دی، اور جو ہے اسی دن جو ہے وہ شکار کو پکڑ لیتے تھے لیکن استعمال نہیں کرتے تھے، ایک جگہ رکھ دیتے تھے، اور پھر اتوار کے دن سے جو ہے وہ اس کو استعمال کرنا شروع کرتے تھے۔ تو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم سے کہا تھا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے میں تجاوز یعنی حکم کے خلاف نہ کرنا، تو جو ہے وہ یہ صریح حکم تھا، اور اس کی بھی حکمت کو تم نے جو ہے وہ پامال کر دیا۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور غرض ہم نے ان سے مضبوط عہد لیا تھا۔ غلیظ کے معنی پختہ اور مضبوط کے، مگر انہوں نے اس پختہ عہد کی مخالفت کی، نافرمانی کی، اور اللہ تعالیٰ نے جو حرام کیا تھا اس کے ارتکاب کے لیے ہیلہ سازی سے کام لیا، جیسا کہ سورۃ اعراف میں بھی اس کی جو ہے بڑی ڈیٹیل میں آئے گا۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اس میں اس آیت کے تحت جو ہے وہ اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ بیان کی جائے گی۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ یہ ایسی نافرمان قوم تھی جنہوں نے ہر موقع پر نافرمانی کی۔ اب آپ اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو دیکھیے کہ جو ہے وہ ہم جو ہے وہ کہاں کہاں پر کس کس جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔
ٹھیک ہے، ان کی نافرمانی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب میں نازل کر دی، قرآن میں نازل کر دی، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا چیز رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کو ڈھانپا ہوا ہے، ہمارے گناہوں کو چھپایا ہوا ہے، لیکن ہم جو ہے ہمیں اگر یہ مہلت ملی ہوئی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم دعا کرتے ہیں اللہم استر عوراتنا و آمن روعاتنا، کہ اللہ ہمارے پردہ دھاری رکھ، یا اللہ ہم ہیں بہت گناہ گار لیکن ہمارے، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا اہتمام کیا ہوا ہے کہ ہمارا پردہ رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارا کیا کام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈیٹیل میں کیوں بتایا، کیوں بار بار بتایا کہ یہودیوں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، اس سے کیا فائدہ ملتا ہے ہمیں، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ صرف ایک کہانیاں، صرف قصے سننے کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ سبق ملتا ہے کہ ان اقوام نے جب یہ گناہ کیے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنی بڑی بڑی سزائیں دی تھیں کہ ان کو موت دے دی، ان کو کہا قتل کرو، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ اس چیز کا حکم نہیں دیا، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمارے لیے ابھی توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے۔ تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اپنے ان اعمال کی توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے والے بن جائیں، اللہ تعالیٰ کی شریعت پر کما حقہ چلنے والے بن جائیں، جو کمیوں کوتاہی آتی رہے ساتھ ساتھ اس کی توبہ کرتے رہیں، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے رہیں، لیکن یہ اس وقت ہوگا کہ جب آپ اپنے آپ کو گناہگار سمجھیں گے، جب آپ کے اندر یہ تڑپ پیدا ہوگی کہ ہاں مجھے انشاءاللہ گناہوں سے بچنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی رحمت میں لے لیں اور ہم سب کے گناہوں سے درگزر فرما دیں، اور ہمیں اپنے بہت پیارے وہ بندے کہ جن کو وہ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا، اللہ تعالی ہمیں ان 70,000 لوگوں میں شامل کر دیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔